پروفیسر بیٹھا ہوتا ہے, بچہ سبق سنا رہا ہوتا ہے. اب اگر پروفیسر کہے کیا بات ہے تو بچہ کہے گا واقعی میری کیا بات ہے, اور اگر پروفیسر کہے ہاں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایٹی گل کوئی نہیں کی, پتہ ہے سانو. تو آپ میں سے اکثریت کہہ رہی مولوی صاحب اتنی بات کوئی نہیں, ٹھیک ہے پڑھتے رہیں. میرے عزیزوں یہ وہ قیمتی باتیں ہیں جو درہائے ناجاب کہلاتے ہیں, اور ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو سیکنڈ ہینڈ ہو, ایک بات بھی ایسی نہیں جو عربی وجینٹی دیکھ کر آپ کے سامنے نہ بیان کی گئی. ساری تازہ چیزیں ہیں, اصلی چیزیں ہیں, مدرک کے ساتھ ہیں, مستند کے ساتھ ہیں. کیونکہ ہمیں جن بزرگوں نے ہماری تربیت کی ہے ان بزرگوں نے ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ کتاب میں ہونا کافی نہیں ہے, صحیح ہونا ضروری ہے. اگر میں چیز پوچھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو پوچھنے کا حق ہے. مولانا فلاں روایت, وہ دور چلا گیا جب رٹی رٹائی باتیں ہوتی تھی. آپ کم لطفی کریں گے, آپ کی تو خیر ہے, جو ہمارے دوست آتے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کچی باتیں کر رہے ہیں کہ مجمع داد نہیں دے رہا اور ٹائم نہیں کر رہا, اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں اسے وصول کیجئے. یا رسول اللہ, یہ استاد ہے, میں شاگرد ہوں. رسول اللہ نے فرمایا اس نے تجھے کیا پڑھایا ہے؟ جبریل علی نے تجھے کیا پڑھایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں جیسے ہی خلق ہوا مجھے کیا پتا تھا کہ میں کون ہوں؟ اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا من انت ومن انا, میں کون ہوں تو کون ہے. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں, جو پوچھ رہا ہے وہ کون ہے. جیسے ہی یہ نورانی شخصیت پردے سے بولی کہ جبریل خاموش کیوں ہے, کہتا کیوں نہیں انت رب الجلیل و اسموں کا جلیل و انا عبد الذلیل و اسمی جبریل. تو بولتا کیوں نہیں کہ تو رب جلیل ہے, تیرا نام جلیل ہے, میں عبد ذلیل ہوں, میرا نام جبرائیل ہے. یا رسول اللہ اسی دن سے یہ استاد ہے, میں شاگرد ہوں. اب جو جبریل علی کا شاگرد ہو وہ محمد کا استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیوں؟ کیونکہ علی شاگرد ہے محمد کا, جبریل شاگرد ہے علی کا, تو جبریل کے دادا استاد ہے محمد. جبریل کے, اور آپ کی کتابوں میں بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے کہ سبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا, سب سے پہلے اللہ کی تسبیح ہم نے کی, ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھا. سب سے پہلے عبادت ہم نے کی, ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے عبادت کرنا سیکھی. اگر گھبرائے نہیں بیٹھے تو ایک پیاری سی روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان ہستیوں کے بغیر جن کے کچھ بھی ناتمام ہے. ہر چیز اوج اور کمال کو تب پہنچتی ہے جب ان ہستیوں کا ذکر شامل ہو جائے. کچھ بندے آپ کے چھٹے مولا کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اپنا رسول اللہ یہ چند بندے باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ نبی جب معراج کی رات آسمان پہ گئے تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ فلاں بندے کا نام دیکھا. اپنے نام کے ساتھ نبی نے فلاں بندے کا نام دیکھا. امام فرمانے لگے غیروا کل شیء حتی ھذا, ان بدبختوں نے ہر چیز بدل دی, حتیٰ اس روایت کو بھی بدل دیا. کہنے لگا کہ یمنا رسول اللہ پھر اصل ماجرا کیا ہے؟ کہا میں تجھے رسول کی زبان سے سناتا ہوں کہ نبی نے معراج کی رات دیکھا کیا تھا اور نام علی موجود کہاں کہاں پہ ہے. وہ بھی دل مچلا, احتجاج تبرسی, دل مچلا اور کہنے لگا فرمائیے. امام فرمانے لگے ان اللہ خلق العرش کتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین.
اللہ نے جب عرش کو خلق کیا اپنا نام لکھا، میرا نام لکھا، علی کا نام لکھا۔ اللہ نے جب پانی کو خلق کیا پانی کی روانی پہ اپنا نام لکھا، میرا نام لکھا، علی کا نام لکھا۔ کرسی کو خلق کیا اپنا نام لکھا۔ کسی کے پیر کا نام اگر روٹی پہ بھی چھپ جائے تو وہ چھلانگے مارتا ہے، اور تمہارے پیر کا نام عرش پہ لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے حیرانگی ہے کہ تم خاموش بیٹھے ہو۔ کسی کے پیر کا نام روٹی میں بھی آ جائے تو کہتے ہیں سبحان اللہ کہہ کے شیئر کریں، اور تمہارے پیر کا نام عرش بنا، عرش پہ نام علی لکھا گیا، پانی کی روانی پہ نام علی لکھا۔ کہا کرسی کو خلق کیا، کرسی پہ اپنا نام لکھا، میرا نام لکھا، علی کا نام لکھا۔ قلم کو خلق کیا اپنا نام لکھا، میرا نام لکھا، علی کا نام لکھا۔ لوح کو خلق کیا اپنا نام لکھا، میرا نام لکھا، علی کا نام لکھا۔ اور پھر فرمانے لگے اسرافیل کو خلق کیا، اس کی پیشانی پہ اپنا نام لکھا، میرا نام لکھا، علی کا نام لکھا۔ جبریل کو خلق کیا، اس کے پروں پہ اپنا نام لکھا، میرا نام لکھا، علی کا نام لکھا۔ آسمانوں کو خلق کیا، اس کی تنابوں پہ اپنا نام لکھا، میرا نام لکھا، علی کا نام لکھا۔ زمین کو پیدا کیا، اس کی تہوں میں اپنا نام لکھا، میرا نام لکھا، علی کا نام لکھا۔ گھبرائے نہیں بیٹھے تو آگے بڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ پہاڑوں کو خلق کیا، ان کی چوٹیوں پہ اپنا نام لکھا، میرا نام لکھا، علی کا نام لکھا۔ سورج کو خلق کیا، اس کی روشنی پہ اپنا نام لکھا، میرا نام لکھا، علی کا نام لکھا۔ چاند کو خلق کیا، اس کی چاندنی پہ اپنا نام لکھا، میرا نام لکھا، علی کا نام لکھا۔ تم بھی جب بھی میرا نام لو، اللہ کا نام لو، تو علی کا نام لازمی لو۔ تبھی تو کہتا ہوں مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی۔ کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی۔ ہر جہاں علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے۔ توجہ فرما رہے میرے دوست؟ کوئی چیز اچھا یہ میں نا ربائی میں نے پڑھی، لاہور میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ، تو یہی ربائی میں نے پڑھی کہ بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ علی کا ایک دیوانہ جس کا تعلق اہل سنت سے تھا، میں اس بات پہ کوئی زور نہیں لگاؤں گا لیکن بات بڑی لطیف ہے۔ اہل سنت جو علی کا دیوانہ تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، دو چار نعرے لگائے اور کہنے لگا حافظ صاحب بات بالکل درست ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ میں کہا وہ کیسے؟ آپ نے کہا بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، جہنم بھی تو علی نے بانٹنی ہے، جہنم بھی تو علی نے ہی تقسیم کرنی ہے کہ یہ جہنم کا اہل ہے، یہ جنت کا اہل ہے۔ میں نے کہا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کہا نتیجہ یہ نکلا کہ علی کا دشمن لاکھ کوشش کر لے، لاکھ بھاگتا پھرے، کبھی بھی علی سے بچ نہیں سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے میرے دوست؟ علی وہ ہستی ہے، اور کھل کے علی ولی اللہ پڑھا کرو، ولایت علی کا اعلان کیا کرو، اپنے مولا کی فضیلت کو ہر جگہ پہ بیان کیا کرو۔ حالات اتنے سخت کیے جا رہے ہیں کہ اب ہمیں علی کا نام کھل کے سینہ کھول کے نام علی لیا کرو۔ کیوں؟ یہ علی ولی اللہ پڑھنا نہ علی کی سنت ہے نہ کسی صحابی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ وہ شیعہ کیسا جو دلیل نہ دے سکے، لیکن مجمع اگر داد دے تو خطیب میں ہمت آتی ہے۔
پر اگر مجمع داد نہ دے تو خطیب بھی کہتا بھی ٹائم گزارو اور جان چھڑاؤ. تو اگر آپ نے کچھ سننا ہے تو داد دینی پڑے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کس کی سنت ہے؟ نبی کی. وہ شیعہ کیسا جو دلیل نہ دے سکے. دعوت ذوالعشیرہ میں ہر تاریخ نے لکھا کہ میرے نبی نے کہا میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، جو اس پیغام میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا ولی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. کوئی نہیں تھا جو اٹھا ہو سوائے علی کو. علی نے اٹھ کے کہا میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے. تاریخ میں محمد کو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ علی نے کہا ہے، اور علی کو علی الولی اللہ نبی نے کہا ہے. اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے، اور علی الولی اللہ کہنا نبی کی سنت ہے. اب جو علی الولی اللہ کی مخالفت کرتا ہے حقیقت میں وہ سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے. بلند صلوات. مومنین کرام ای ذکر دے وچ ای مشن دے وچ مہربانی کر کے بھرپور حصہ ملاؤ. اے مظلوم کربلا دا ذکر ہے، مظلوم کربلا دا مشن ہے. جتنا اپنے حلال دی کمائی دے وچوں ای ذکر دے وچ حصہ ملے سو او تھوڑا ای دنیا دے سی اور آخرت دے وچ بھی فائدہ دے سی. ایک کریم گھرانہ ہے، کہیں دا ادھار نہیں رکھیں دے. کوشش کرے ہر بندہ اپنی توفیق دے مطابق جتنا تھی سکتے ای ذکر دے وچ ای مشن دے وچ. ایویں خواتین دی خدمت بھی اپیل ہے کہ مہربانی کر کے ای ذکر دے وچ بھرپور حصہ ملاویں. نعرہ تکبیر، خالق کائنات دا نام بلند ہے، بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سارے مل کے نعرہ رسالت، سارے مل کے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری. پھر بھی سارے مل کے نعرہ حیدری. حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات. سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو جاؤ. سیدزادہ طبیعت ناساز ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ اچھا کتاب فرمے دے پین. تسا انہیں کو توجہ دے نال سماعت فرماؤ، انہیں دی حوصلہ افزائی کرو. سارے مہمان ہیں تاکہ خوش تھی کہ پڑھیں اور انہیں دی حوصلہ افزائی تیوے کہ میں وہ راجن پور دے مومنین شوق دے نال سن دے بیٹھیں اور ذوق دے نال سن دے بیٹھیں. انہیں دی حیاتی واسطے، کامیابی واسطے سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو جاؤ. توجہ فرما رہے میرے دوستان، علی کے نام پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. نبی نے اتنی مخالفت کے باوجود بھی علی کا نام سوالات میں لیا ہے. اتنی قرآن گواہی دیتا ہے کہ لوگ تیرے مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے نبی نے علی کا نام لیا ہے. اچھا، علی کا میرے خدا سے ایک معاملہ طے پایا تھا. وہ معاملہ یہ تھا کہ پروردگار عالم اپنے دشمن کو میں نہیں ماروں گا، میرا جو دشمن ہوگا میں اسے ماروں گا نہیں، تیرا جو دشمن ہوگا اسے میں چھوڑوں گا نہیں. پروردگار نے کہا کہ جب میں مخلوق کو کہتا ہوں کہ کسی کا احسان نہ رکھو تو اے علی تو بھی تو میری مخلوق ہے،
میں تیرا احسان کیوں رکھوں؟ اگر تو میرا دشمن مارے گا تو میں تیرا دشمن ماروں گا. فرق صرف اتنا ہے کہ تو جب میرا دشمن مارے گا تو میدان میں مارے گا، میں تیرا دشمن جہاں بھی ملے گا. توجہ فرما رہے، تیرا دشمن جہاں بھی ملے گا میں اسے فرنار کروں گا. علی نے اللہ کے دشمن مارے. جب نصیری نے کہا، ہمارے حضرت علامہ طالب جوہری علیہ رضوان، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، اور میری عادت ہے کہ اگر کسی بزرگ کا جملہ پڑھوں تو اس کا نام ضرور لیتا ہوں تاکہ مجلس کا ثواب ان تک پہنچے، اور ان بزرگوں کی محنت سے ہم کچھ کہنے کے قابل ہوئے ہیں. حضرت علامہ طالب جوہری فرماتے ہیں کہ ہمارے ممبر پہ نصیری کو ہیرو بنا کے بیان کیا گیا ہے. نصیری کو ہیرو بنا کے بیان کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ وہ نصیری میرے علی کے اللہ کا دشمن ہے. میرے علی کے اللہ کا دشمن ہے. ہم سے تو علی کا دشمن برداشت نہیں ہوتا، یہ تو علی کے اللہ کا دشمن ہے. لہذا علی کا نام لو کہ بعد از مصطفیٰ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند، سب سے بے نظیر، سب سے بے مثل، سب سے لارے، سب سے بے عیب، سب سے پاکیزہ، سب سے عالم، وہ میرے علی کی ذات ہے. اب اگر قیامت تک کسی کو کوئی شرف چاہیے، عزت چاہیے، شرافت چاہیے، کمال چاہیے، فضل چاہیے، اس کو میرے علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی کہہ رہے ہیں، میں شہر ہوں. اب اس حدیث میں اہل سنت علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں زیادتی کی گئی ہے. اس حدیث کو سنی علماء لکھ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے علی کا فضائل چونکہ ہضم نہیں ہوتا تو اس حدیث میں کیا کی گئی. نبی نے جو فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو کچھ لوگوں کو علی کی فضیلت ہضم نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ اور بھی اضافہ کر دیا جائے. کچھ اور بھی انہوں نے کہا فلاں اس شہر کی دیواریں ہیں، فلاں اس شہر کی چھت ہے، فلاں اس شہر کا پرنالہ ہے، فلاں کچھ ہے اور فلاں کچھ ہے. میرے نبی جانتے تھے کہ بعد میں یہ مولوی کیا کریں گے، اس لیے میرے نبی نے آدھی حدیث ارشاد نہیں فرمائی. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیات الباب. میرے نبی نے کہا جس کو جو بنانا ہے بنا لو، لیکن جس کو علم چاہیے اسے علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا. جس کو علم چاہیے اسے دروازہ مرتضیٰ پہ آنا پڑے گا. اہل سنت کا ایک بہت بڑا نام ہے ابن ابی حدید معتزلی. یہ سنی ہے، کنفرم سنی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شیعہ غلط ہے، بالقطع یہ سنی ہے، بِأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ یہ سنی ہے. یہ کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے کہا کہ شیخنا لوگ فلاں بندے کا علی کے ساتھ مقایسہ کرواتے ہیں کہ وہ افضل ہے یا علی افضل ہے. ایک سنی عالم دین ایک سنی استاد سے پوچھ رہا ہے کہ استاد جی کچھ لوگ علی کے ساتھ فلاں شخصیت کا مقایسہ کرواتے ہیں کہ وہ افضل ہے یا علی افضل ہے. اس نے کہا یار ان لوگوں کو چھوڑو، شخصیت کو چھوڑو. علی کی خندق والے دن کی ایک ضربت کائنات سے بہتر ہے. علی کی شخصیت بہت بعد میں آتی ہے. علی کی ایک ضربت علی فی یوم الخندق افضل. اب یہ میرے ذہن میں نہیں تھا، اب آیا ہے تو جملہ سنو. بعض علماء نے اس کے ذیل میں لکھا
کہ اس لیے کہ علی نے بڑی عقیدت سے ضرب ماری تھی، بعض نے لکھا کہ بڑے خلوص سے ضرب ماری تھی، اس لیے اتنی، میں کہتا ہوں اس ضربت سے کہیں زیادہ خلوص علی کی نماز میں تھا، اس سے کہیں زیادہ خلوص علی کے روزے میں تھا، علی کے حج میں تھا، علی کی زکات میں تھا۔ نبی نے یہ نہیں کہا صلاۃ علی فی یوم فلان افضل من عبادت ثقلہ، یا صوم علی یا زکات علی یا حج علی، نبی نے کہا ضربت علی۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ علی کی ولادت سے لے کر شہادت تک پوری زندگی پڑھو، علی کی زندگی کا جو سب سے چھوٹا کام ہے وہ ضربت ہے۔ وقت لگتا ہے، ضربت میں اتنا وقت بھی نہیں لگتا، کیونکہ جب میں ہاتھ چلا رہا ہوں میری قوت کمزور ہے، جب علی ہاتھ چلائے گا تو قوت پروردگار سے چلائے گا، تو سب سے چھوٹا کام ضربت ہے، اور نبی فرمانے ضربت تو علی ہے، اس کا مطلب ہے جس کا سب سے چھوٹا کام کائنات کی عبادتوں سے افضل ہو، اس کی عبادتوں کا مقابلہ نہیں کیا کرتے، نہیں کیا کرتے، اس کے حج کا مقابلہ نہیں کیا کرتے۔ وہ اتنا عطا کرنے والا ہے کہ اگر اس کا دل چاہے تو وہ زکات میں سلیمان نبی کی بادشاہت تول دیتا ہے، اگر اس کا دل چاہے۔ جس کی زکات اتنی ہو اس کی جائیداد کتنی ہوگی، جس کی جائیداد اتنی تھی اس کی بیٹیوں کو بڑا رلا رلا کے مارا گیا۔ مجلس سے پہلے، مسائل سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، اہل سنت بھائی جہاں جہاں بیٹھے ہیں، اہل حدیث بھائی، دیوبندی بھائی جہاں بیٹھے ہیں، میں سید ہو کے، آل رسول ہو کے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ بطول کے بیٹے کے غم میں آئے ہیں، آپ اپنی وفاداری کا ثبوت دینے آئے ہیں، اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ان کا احترام کیا کرو، یہ حسین کا پیغام سننے والے لوگ ہیں، ہمارے اوپر واجب ہے، ہم میزبان ہیں مولا کی طرف سے، یہ مہمان ہیں، انہیں آگے جگہ دیا کرو، انہیں پاس بٹھایا کرو، ان تک حسین کا پیغام پہنچاؤ۔ ممکن ہے کتنے ایسے لوگ ہوں جن کا دل بدل چکا ہو، بس وہ موقع کے انتظار میں ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا یہ مجلس حر بنانے کا ہنر جانتی ہے، یہ گناہگار کو حر بنانے والی مجلسیں ہیں، یہ عاصی کو علیہ السلام بنانے والی مجلسیں ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ایک منزل پہ مولا حسین رکے، کچھ دیر پڑاؤ کیا، پڑاؤ کرنے کے بعد مشکیزوں میں پانی بھرا، عباس کو بلا کے کہا عباس سارا انتظام تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کر پانی ضرورت سے کچھ زیادہ بھر لے۔ عباس مولا نے پانی بھرا، پوچھا نہیں کہ مولا کیوں، حکم تھا تعمیل کی، پانی کچھ زیادہ بھر لیا۔ کچھ میل چلے تھے کہ سامنے سے نیزوں کی انیاں نظر آئی ہیں، مولا حسین نے دیکھ کے کہا دیکھو کون آ رہا ہے، کہا لگتا ہے کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ جیسے ہی قافلہ قریب آیا تو دیکھا حر 1000 کا لشکر لے کے آیا ہے، لیکن عجیب حالت ہے، حر کا سارا لشکر پیاس سے نڈال ہو چکا ہے۔ ہائے بطول کے بیٹے تیری کریمی پہ قربان جاؤں۔ جیسے ہی حر کے لشکر کی حالت دیکھی فوراً کہا عباس، علی اکبر، محمد ابن اوسجا جلدی کرو، مشکیزوں کے دہانے کھولو، حر کا لشکر پیاسا ہے۔ میں زہرا کا چاند ہوں، ساقی کوثر کا بیٹا ہوں، میرے ہوتے ہوئے دشمن بھی پیاسا نہیں رہنا چاہیے، جلدی سے پانی پلاؤ۔ عباس پانی پلا لیا، ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ جانور 3 دفعہ گھوڑا منہ لگاتا ہے اور منہ اٹھاتا ہے، کہ عباس جب تک ہر جانور 3 دفعہ منہ نہ ہٹائے عباس پانی جدا نہ کرنا۔
اس کے بعد کہا جو پانی بچ گیا ہے ان کے زیوروں پہ ڈال دو، یہ تھک چکے ہوں گے۔ ایک فوجی ہے یزیدی فوج کا، وہ کہتا ہے کہ میں سب سے آخر پہ تھا اور میں پیاس سے اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ میرے اندر چلنے کی سکت ختم ہو چکی تھی، میں پیاس کی وجہ سے زمین پہ گر گیا، چلنے کی کوشش کرتا تھا، چلا نہیں جاتا تھا، پھر میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مجھ سے اٹھا بھی نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ مجھ تک پانی پہنچنے سے پہلے میں مر جاؤں گا، میری روح پرواز کر جائے گی۔ کہتا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے چہرہ جو بلند کیا، عجیب منظر دیکھا ہے، میرے سرانے پہ زہرا کا چاند کھڑا ہے اور مولا کے ہاتھ میں مشکیزہ ہے۔ میں نے کہتا کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے کہ مجھے پانی پلاؤ، لیکن مجھ سے ہاتھ اٹھائے نہیں گئے۔ کیا بطول کے بیٹے نے نیچے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہ جن کو حسین نے پانی پلایا یہ دشمن تھے نا؟ اس 1000 میں سے کوئی بھی اس وقت موجود نہیں تھا جب عسکر کے لیے حسین پانی مانگ رہے تھے؟ کوئی نہیں تھا جو کہتا حسین ہم تجھے پانی پلاتے ہیں، تیرے بیٹے کو پانی پلاتے ہیں۔ الغرض نماز کا وقت ہوا، بس 2 جملے مجھ سے سن لو، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ نماز کا وقت ہوا، مصلے بچھائے گئے، مولا نے کہا ہور اپنی نماز علیحدہ پڑھے گا یا ہمارے ساتھ پڑھے گا؟ کہنے لگا فرزند رسول آپ کے ہوتے ہوئے علیحدہ نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ کی ابتدا میں پڑھوں گا۔ نماز ابتدا میں ادا کی، نماز کے بعد مولا نے خطبہ دیا، خطبے کے بعد مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے، ہور نے آگے بڑھ کے جسارت کی اور لگام میں ہاتھ ڈالا۔ عرب کے اندر لگام میں ہاتھ ڈالنے کا مطلب تھا گریبان میں ہاتھ ڈالنا۔ جیسے ہی زہرا کے چاند کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، مولا نے غصے سے دیکھ کر کہا سقلت کا امو کا۔ ہور نے لگام چھوڑی، پیچھے ہٹ کے کہنے لگا حسین تو نے تو میری ماں کا نام لے لیا، میں تو بغیر وضو تیری ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ حسین تیری ماں تو زہرا ہے، تیری ماں تو نبی کی بیٹی ہے، تیری ماں تو بطول ہے، میری جرت کہاں کہ میں اس کا نام بغیر پاکیزہ زبان کے لوں؟ علماء لکھتے ہیں وہ جو علیہ السلام بنا ہے نا، وہ احترام زہرا کی وجہ سے بنا ہے۔ الغرض یہ قافلہ کربلا کے میدان میں آ گیا۔ شب عاشور جسے آپ لوگ کہتے ہیں، شب عاشور ہر بڑا بے چین تھا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ہاتھوں کو ملتا ہے کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کا بیٹا بھی ساتھ ہے، اس کا غلام بھی ساتھ ہے۔ سنو گے جملہ، بیٹا قریب آ کے کہتا ہے بابا زندگی بھر آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ میں حسین کے قافلے کو آیا ہوں، لیکن جب سے یہ قافلہ آیا ہے خیموں سے چھوٹے بچوں کی آواز آتی ہے الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ مجھے لگتا ہے میں نے رسول اللہ کو ناراض کر دیا ہے، مجھے لگتا ہے میں نے علی کو ناراض کر دیا ہے۔ اس کا بیٹا کہنے لگے بابا وہ زہرا کا چاند ہے، وہ معافی دینا جانتا ہے، اب مجھ جیسے گناہگار کو معافی مل سکتی ہے؟ کہا ہاں بابا وہ لجپال گرانا ہے، وہ معاف کرے گا۔ جیسے ہی ہور نے معافی کا نام سنا، ایک مرتبہ کہنے لگا پھر ایسے نہ لے کے جاؤ، میرے ہاتھوں میں رسی باندھو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھو، میں حسین کا سامنا نہیں کر سکتا، اور مجھے کھینچتے ہوئے حسین کی بارگاہ میں لے چلو۔ اس کا غلام اور بیٹا لے کے آ رہے تھے کہ حسین جلدی سے اٹھے، اٹھ کے کہنے لگے ہور جلدی آ، میں رات سے تیرا ہی انتظار کر رہا ہوں، ہور تو میرا مہمان ہے۔ جیسے ہی مولا حسین کے اصحاب نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، اندر خیمے میں اطلاع پہنچی کہ ہور آ گیا ہے۔ بی بی زینب نے بی بی فضہ سے کہا اماں جلدی جائیے اور ہور کو جا کے کہیے کہ بہن زینب سلام کہتی ہے۔ ہور فوراً پریشان ہوا کہ اتنا غربت کا وقت آ گیا کہ علی کی بیٹی نوکروں کو سلام کہتی ہے، زہرا کی بیٹی غلاموں کو سلام کہتی ہے۔
کیا ہے تو کل صبح کا دن نمودار ہو تو سب سے پہلے میرے بیٹے عبداللہ کو اجازت ملنی چاہیے. روایت کہتی ہے میرے مولا نے اجازت دی, عبداللہ بڑی جافشانی سے لڑا, لیکن اچانک عبداللہ کے سینے میں کسی نے ایک نیزہ مارا. عبداللہ جو زمین پہ آیا اپنے باپ ہر کو پکارا. ہر دوڑتا ہوا میدان کی طرف گیا, بڑی تیز دوڑا ہے ہر, لیکن عجیب منظر دیکھتا ہے. ہر کے پہنچنے سے پہلے حسین پہنچ چکے تھے, ہر کے آنے سے پہلے حسین آ چکے تھے. اس کے بیٹے کا لاشا زانوں پہ رکھا اور قدموں پہ گر کے کہنے لگا آقا آپ نے کیوں زحمت کی, نوکر جو آ رہا تھا فرمانے لگے نہیں ہر میرے نانا کی شریعت کا حکم ہے جوان بیٹے کی لاش کو بوڑھا باپ نہ اٹھائے. ہائے اللہ نے لاشا علی اکبر جس کو حسین اٹھاتے ہیں نجف کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں بابا علی جلدی آئیے حسین بوڑھا ہو چکا ہے. مجھ سے اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا, حسین بوڑھا ہو چکا ہے, حسین ضعیف ہو چکا ہے, حسین کی نظر کی بینائی ختم ہو چکی ہے. رزم بقضائه وتسلیما لامره انا للہ وانا الیہ راجعون. پروردگارا نبی والے نبی ہم کو قبول فرما. پروردگارا ہمارے ٹوٹے پھوٹے آنسوؤں کو قبول و منظور فرما. پروردگار کربلا میں رہنے والی پیاسی زبانوں کا صدقہ, پروردگار کربلا میں بہنے والے لہو کا صدقہ, پروردگار کربلا میں ان سینوں کا واسطہ جن میں بچیاں ٹوٹتی رہیں, ان گلوں کا واسطہ جنہوں میں تیر ٹوٹتے رہے, ان لاشوں کا واسطہ جو پامال ہوتی رہی, پروردگار ان لاشوں کا واسطہ جن کی قبر آج تک ہمیں معلوم نہیں ہے, پروردگار ان مخدرات قسمت کا واسطہ جو خیموں میں جل کے مر گئی تھی, پروردگار ان چادروں کا واسطہ جنہیں نیزوں سے لوٹا گیا تھا, پروردگار ان رخساروں کا واسطہ جو کبھی دائیں طرف سے زمین پہ لگتے تھے کبھی بائیں طرف سے زمین پہ لگتے تھے, پروردگار ان جسموں کا واسطہ جن میں جان باقی تھی اور گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے, پروردگار ان معصوم بچوں کا واسطہ جن کو ماؤں کے سامنے ذبح کیا گیا تھا, پروردگار ہم غریبوں کے پاس آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں. مولا ان جوانوں کی جوانیاں حاضر ہیں, ان بچوں کا بچپنا حاضر ہے, ان بوڑھوں کا بڑھاپا حاضر ہے, ان ماؤں کا پردہ حاضر ہے. مولا تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں, کب وقت کا حسین آئے اور ہم اس کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں. پروردگار ہماری اس عزاداری کو قبول فرما, ہمیں روحانیت سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار رزق علم و معرفت نصیب فرما. صدقہ نبی والے نبی پروردگار عالم مذہب تشیع و اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. دشمنان پاکستان اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا جو بھی ذمہ دار ہے اسے نیست و نابود فرما. صدقہ محمد و آل محمد کا پاکستانی عوام کو شعور عطا فرما. پروردگار انہیں یہ شعور عطا فرما کہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے اور کہاں استعمال ہو رہا ہے. صدقہ محمد و آل محمد کا پروردگار عالم جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. بالخصوص مولانا تقی فاضل صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہیں, دیگر کچھ بزرگان نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں, کچھ میرے سامنے موجود ہیں کچھ نہیں ہیں. میری والدہ محترمہ بیمار ہیں, دیگر بزرگان جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا یابی نصیب فرما. جو بزرگان پروردگار عالم جو بچے بچیاں بالخصوص ایک
ہماری بہن امتحان دے رہی ہے، پروردگار اسے سنہری کامیابی عطا فرما، صدقہ نبی والے نبی دنیا و آخرت کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار ابھی جو کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ عزاداری کو روکنے کی بعض جگہوں پہ کوشش کی گئی ہے، ان ظالموں کو، خواہ وہ کوئی انتظامیہ کا بندہ ہے یا محلے کے لوگ ہیں، جو بھی روک رہا ہے اسے نیست و نابود فرما، ہمیں آپس میں پیار محبت اتحاد و ایمان نصیب فرما، امام زمن کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اللہم صلی علی محمد۔